الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزاج معتدل تھے. انہیں سخت سردی میں سردی نہیں تنگ کرتی تھی اور سخت گرمی میں وہ پریشان نہیں ہوتے تھے. یہاں تک کہ مدینے کی سخت گرمی میں بھی صحابہ اکرام کی غذا کھجور اور زیتون کا تیل اور ایسی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن ان کے مزاج کے اعتدال کی وجہ سے یہ چیزیں استعمال کرنے سے انہیں گرمائش نہیں محسوس ہوتی تھی. لیکن ہم لوگوں کے غذائی اعتدالیوں کی وجہ سے جسم کے اندر تیزابیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر گرمیوں میں گرمی بڑھ جائے زیادہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور سخت سردی میں جسم سردی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا. بس یہ سب انسان کی اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اور جب یہ بے اعتدالیاں بڑھ جاتی ہیں تو انسان جا بجا علاج کے لیے پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے لیکن اسے افاقہ نہیں ہوتا. آج میں آپ کے لیے جو نسخہ لے کر آیا ہوں اس کے استعمال سے جن خواتین و حضرات کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں یا جسم میں گرمائش محسوس ہوتی ہے اور جلن جسم میں اس حد تک بڑھ جاتی ہے جو قابل برداشت نہیں ہوتی، یا معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہے اور جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان تمام عوارض کے لیے میں ایک نسخہ عرض کروں گا، اور اس نسخے کے استعمال سے جہاں جسم کی گرمائش اور تیزابیت ختم ہوتی ہے وہاں آنتوں کی خشکی اور قبض بھی دور ہوتی ہے، اور معدے کے اندر گرانی اور متلی کا آنا اور دیگر تمام امراض کے لیے یہ شافی علاج ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت ثابت اسبغول ایک ٹیبل اسپون آپ نے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر رکھنا ہے، اور صبح نہار منہ اس کو پی لینا ہے. چند دن آپ اس کو استعمال کریں تو آپ جہاں اپنی جسم کی تیزابیت اور گرمائش میں افاقہ محسوس کریں گے وہاں بہت زیادہ اور مسائل بھی آپ کو حل ہوتے نظر آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جسمانی روحانی امراض سے عافیت نصیب فرمائیں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.